السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور البتہ تحقیق بوّأنا، ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو مبوّأ صدق، بہت ہی اچھی جگہ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بس انہوں نے نہیں اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ قرآن مجید میں جس قوم کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے وہ یہی بنی اسرائیل ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد، جنہوں نے بعد میں اپنا نام یہودی رکھا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت اچھی جگہ دی، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کا جو ان کے ساتھ مدد کا وعدہ تھا وہ پورا کیا۔ یہ وعدہ کب پورا ہوا؟ ظاہر بات ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو ان لوگوں نے جہاد کر کے اپنے علاقے کو فتح کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ یہ لوگ 40 سال تک اسی میدان میں ایڑیاں رگڑتے رہے۔ پھر ان کے انکار کرنے والے بوڑھے اور جوان مر کھپ گئے، اور جو نئی نسل تھی وہ پل کر جوان ہوئی، تو انہوں نے پھر اپنے نبی کے ساتھ مل کر جالوت سے لڑائی کی، اور اس طرح پھر انہوں نے علاقوں کو فتح کیا، اور ان کی فتوحات کا سلسلہ شام سے مصر تک جاری رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے مصر کو بھی فتح کیا۔ یہ دونوں علاقے بہت سرسبز اور شاداب تھے، یہاں کا زرعی نظام بڑا مضبوط تھا، اور یہ یعنی زراعت کے لحاظ سے یہ بہت عمدہ قسم کے علاقے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ تو ساتھ ہی یہ بات بھی ذکر کر دی کہ ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، جس طرح قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہودیوں پر اور دوسرے ظالم لوگوں کے اوپر فتح چاہتے تھے، اور یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کر ہم فتح حاصل کریں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان لوگوں کو اپنی خواہشات ترک کر کے اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا حکم دیا، تو یہ لوگ ضد، عناد اور بغاوت میں آ گئے۔ تو اس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی نشانیاں دیں، معجزات دیے، اور ان کو یقین دلانے کے لیے بہت سے احکامات نازل کیے، بہت سی آیات اتری، لیکن جب یہ لوگ اپنے اختلافات کو ختم نہ کر سکے، جو ان کے بناوٹی تھے اور وہ دلوں میں نہیں تھے، صرف زبانوں پر تھے، بغاوت کی وجہ سے دلوں میں نبی علیہ السلام کی بعثت کا یقین تھا، تو پھر ایسی صورت میں ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے کہ قیامت والے دن ان کو جہنم میں پھینک کر ان کے اختلافات کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، بس اگر آپ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تو آپ سوال کیجئے ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں آپ سے پہلے، یعنی تورات، زبور، انجیل صحیح طریقے سے پڑھنے والوں سے پوچھ کر دیکھیے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر حکم آپ پر ہی نازل کرتا تھا، اور ہر قاری قرآن، ہر قرآن کا پڑھنے والا، میں بھی، آپ بھی، ہم سب اس میں مخاطب ہیں کہ جس کو بھی قرآن کی صداقت میں کوئی شک نظر آتا ہے
وہ پہلے لوگوں سے پوچھ کے دیکھے جو تورات زبور انجیل کے پڑھنے والے ہیں۔ لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یعنی وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے، لقد جاءک الحق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، بس تم اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہ ہی تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ، یعنی ان کے ساتھی نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی ایسی صورت میں صرف نقصان ہی نقصان ہے، نفع کی کوئی امید نہیں، کہ اگر کوئی اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے تو وہ آخرت کا نفع نہیں پا سکتا۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں کے اوپر حق ہو گیا ہے، یعنی فیصلہ ہو گیا ہے تیرے رب کے کلمات کا، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگرچہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو بھی دیکھ لیں، تو پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یعنی ان آیات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان پہلے کسی چیز کے بارے میں شک کرتا ہے، پھر اس کا وہ شک جو ہوتا ہے وہ اس کی تکذیب تک، اس کو جھٹلانے تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس میں ضد آتی ہے اور ضد کی وجہ سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ قوم یا وہ شخص اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ دشمنی کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب واجب ہو جاتا ہے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، یعنی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حکم لکھ دیا جاتا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ایمان کون لاتے ہیں؟ وہ لوگ لاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر قرآن کی صداقت ہوتی ہے اور وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ضد اور عناد میں آ جاتے ہیں، دشمنی میں آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ تو ہدایت ملتی ہے اور نہ ہی وہ کسی نفع کے حقدار ہوتے ہیں، بلکہ ان کے لیے عذاب واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کے پاس تمام نشانیاں بھی آ جائیں، لیکن جب تک وہ دردناک عذاب کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرعون کے بارے میں ذکر کر دیا ہے کہ جب اس نے موت کے فرشتوں کو دیکھا تو پھر کہنے لگا کہ میں اب ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، پس کیوں نہ تھی کوئی ایسی بستی جو ایمان لے آئی ہو اور اس کے ایمان نے اس کو نفع دیا ہو سوائے قوم یونس کے، یعنی عذاب کو دیکھ کر ایمان لانے والوں میں سے یہ واحد ایک ایسی قوم ہے جو ایمان لائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب کھول دیا۔ کشفنا، ہم نے کھول دیا ان سے ذلت والا عذاب اس دنیا کی زندگی میں۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت تک، یعنی ایک وقت تک اس قوم کی عمر بڑھا دی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب کسی بھی قوم پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دیتا، لیکن عبرت کے طور پر ایک قوم ایسی بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں ان کے ایمان کو قبول کر لیا، لیکن وہاں ایک وجہ بھی موجود تھی کہ سیدنا یونس علیہ السلام کی یہ قوم ہے جو نینوہ مقام پر رہنے والی تھی، تو سیدنا یونس علیہ السلام نے ان کو کئی سال تک وعظ و نصیحت کی، لیکن یہ لوگ جب مسلمان نہ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوئے بغیر ہی ان کو یہ دھمکی دے ڈالی کہ اتنی دیر تک تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور جب وہ وقت بھی پورا ہونے لگا تو سیدنا یونس علیہ السلام نے بستی سے ہجرت کر لی، جس کی وجہ سے ایک طرف تو ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ یہ واقعہ تفصیلاً سورہ انبیاء میں آ جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب قوم کے لوگوں نے دیکھا
کہ عجیب و غریب قسم کے بادل اٹھے ہیں اور دھویں دار بادل جو ہیں وہ ان کی بستیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کے پاس جا کر ان کو اللہ تعالیٰ سے معافی کی التجا کرنا چاہی، لیکن یونس علیہ السلام تو جا چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بھی جا چکے ہیں اور حالات بھی بڑے خراب ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو، بھیڑ بکریوں کو، سب کو لے کر، عورتوں کو لے کر میدان میں نکل گئے، اور وہاں انہوں نے ایسی گریہ زاری کی اللہ کے سامنے، اتنا وہ لوگ روئے کہ انہوں نے اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھایا جب تک اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال نہیں دیا۔ تو اس میں دو چیزیں تھیں۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو پورا کرنے کے لیے ان پر عذاب کے آثار ظاہر کر دیے تھے، تو اس لیے ان کی توبہ کو قبول کر لیا گیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی دلیل پیش کرنا چاہتے تھے کہ قرآن مجید میں سب جگہوں پر یہی ذکر ہے کہ آیا ہوا عذاب، آئی ہوئی موت نہیں ٹلتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیا ہوا عذاب اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو مردے کو زندہ بھی کر سکتے ہیں اور آئے ہوئے عذاب کو ٹال بھی سکتے ہیں، بارش کے گرنے والے قطرے کو رستے سے اٹھا کر واپس بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ نے ان آیتوں میں اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ سوائے قوم یونس کے کسی بھی قوم کو اس کے ایمان نے نفع نہ دیا۔ یہاں اہل مکہ کو ایک بات کا سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر بھی عذاب آنے والا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام ہجرت کر جائیں گے اور ان کی ہجرت کے بعد تم لوگ عذاب کے قابل ہو جاؤ گے، تو اس سے پہلے پہلے تم مسلمان ہو جاؤ۔ اور ہم سب کو بھی اسی بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ عذاب اور موت سے پہلے توبہ کر لو۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہے تو ضرور ایمان لے آئیں جو زمین میں ہیں، کلہم جمیعا، سب کے سب، یعنی کوئی بھی ان میں کافر نہ رہے، جس طرح فرشتوں میں کوئی بھی کافر اور منکر نہیں ہے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا پس آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ سب ایمان والے ہو جائیں؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بس میں لوگوں کو مسلمان کرنا ہوتا تو آپ کے جو اقربا تھے وہ کبھی بھی جہنم میں نہ جاتے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو مسلمان نہیں کرتا، بلکہ انسانوں کو اس نے اختیار دے رکھا ہے کہ اگر وہ ایمان کی راہ کو قبول کر لیں گے تو جنت پا لیں گے، ورنہ ان کے لیے جہنم ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی بھی نفس کے لائق نہیں کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی جس کے ایمان کو، جس کی نیت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اور اس کو مخلص سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا عمل اور اس کی نیت صحیح ہے، اس کے ایمان کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی دائرہ ایمان میں نہیں آ سکتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی، اور وہ لوگ جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہی کسی کا ایمان نہیں چاہتا تو بندے کا کیا قصور ہے، ان لوگوں کا جواب ہے اس آیت کے حصے میں کہ فرمایا کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اللہ تعالیٰ رجس، ناپاکی ان لوگوں پر ڈالتا ہے، لا یعقلون، جو عقل نہیں کرتے، یعنی جو دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ان کے اوپر ناپاکی اور عذاب ان کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ جو دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر نہیں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے دیکھو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور نہیں کفایت کرتی آیتیں اور ڈرانے والے ایسی قوم سے جو ایمان نہیں لاتی، یعنی جو مومن نہیں ہوتے ان کو کسی بھی نشانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یعنی اہل مکہ نشانی طلب کرتے ہیں تو نشانیاں تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کے دل صاف ہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، بس وہ نہیں انتظار کرتے مگر ان لوگوں کے دنوں کی مثل کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی کیا یہ پہلے لوگوں کی طرح کا عذاب چاہتے ہیں؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
کہ پس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، پھر ہم یعنی عذاب کے آنے کے بعد ہم نجات دے دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح حق ہے ہم پر مومنوں کو نجات دینا۔ یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کو نہیں مانتا تو کیا وہ اس چیز کا انتظار کرتا ہے کہ عذاب آئے گا تو میں ایمان لاؤں گا، موت آئے گی تو ایمان لاؤں گا؟ تو اگر وہ اسی انتظار میں ہے تو پھر انتظار کر کے دیکھ لو کہ فرعون کے ایمان لانے کی طرح کسی کو عذاب یا موت دیکھ کر ایمان لانا نفع دیتا ہے یا نہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بس میں تو ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، اور لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کرتا ہوں جو زندگی اور موت دونوں چیزوں کا مالک ہے، اور جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ نہ پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی مار سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم اپنے نبی کو دیا کہ ان اکون من المؤمنین، یہ کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ دوسرا حکم ہے، اور یہ کہ سیدھا کرو تم اپنے چہرے کو اس دین کے لیے جو یک طرفہ ہے، یعنی تمام باطل دینوں سے ہٹ کر صرف ایک اللہ کا دین ہے، اس کے لیے اپنے چہرے کو جھکا لو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ تیسرا حکم ہے، اور آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی ان کا ساتھ نہ دیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، یہ چوتھا حکم، اور نہ پکارو تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہارے دشمن کو نقصان دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، بس اگر آپ نے ایسا کیا تو اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی نبی بھی اگر شرک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی بھی اس کی تکلیف کو کھولنے والا نہیں مگر وہی۔ وَإِن يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے، نفع پہنچائے، بس کوئی بھی اس کے نفع کو رد کرنے والا، اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یشاء، پہنچاتا ہے وہ اپنی رحمت جس کو چاہتا ہے اپنے من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے بعد ہم سب کو یہ چار حکم اللہ تعالیٰ نے دیے، یہ کہ مومن ہو جاؤ اور دین حنیف کے لیے اپنا چہرہ جھکا لو اور شرک نہ کرو، اور اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو مت پکارو جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ یا ایُّہَا الناس، کہہ دیجئے کہ اے لوگو قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق تمہارے پاس حق آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، پس جو شخص ہدایت پائے گا پس بے شک اس کے ہدایت کا نفع اس کے اپنے نفس کے لیے ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو شخص گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا پس بے شک گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی وکالت کرنے والا، کوئی کارساز، یعنی میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ واتبع ما یوحیٰ الیک، یہ اللہ تعالیٰ نے پانچواں حکم دیا ہے کہ اور اس چیز کی پیروی کرو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ وَاصْبِرْ، یہ چھٹا حکم،
اور صبر کیجئے حتیٰ یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ رکوع یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں یہ 6 حکم اپنے نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب کو دے کر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے کون سے احکامات نازل کیے، کہ یہ 6 حکم کہ مومن ہو جاؤ، اپنے چہرے کو دین قیم کے لیے، دین حنیف کے لیے جھکا لو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہ پکارو، اور اللہ کی جو وحی ہے قرآن اور حدیث اس کی پیروی کرو، اس پر عمل کرو اور صبر کرو، کیونکہ صبر کے بغیر نہ کوئی دنیا کا معاملہ حل ہو سکتا ہے اور نہ آخرت کا۔ حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، یعنی قیامت کے دن فیصلہ کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی موت تک دین کے اوپر قائم رہے اور موت تک اپنے آپ کو شرک اور ہر قسم کے گناہ اور برائی سے بچائے رکھے، تو انشاءاللہ ایسے شخص کی آخرت اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے فائدہ اٹھانے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔